السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں جب بھی سیاسی مخالفین پر تشدد کیا گیا ہے تو ان کو دیکھ کر مذاق اڑایا گیا ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ اتنے مغرور انداز میں یہ بیان دیا کرتی ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے اور کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن شہباز گل صاحب کا کیس جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے۔ ان کے پرائیویٹ پارٹس یعنی کہ جو خاص اعضاء ہیں جسم کے، جو نازک اعضاء ہیں، اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی چھاتی کے اندر تکلیف ہے، لیفٹ سائڈ کے اوپر گردن میں تکلیف ہے، اور دمے کا مرض ان کو بچپن سے ہے، استھما کا۔ اور وہ اتنی تیزی سے سانس لے رہے ہیں کہ جو ریٹ آف بریتھنگ ہے، ان کا سانس لینے کا ریٹ ہے پر منٹ، وہ نارمل سے بہت اوپر جا چکا ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ ان کو دمے کے اٹیک ہوتے رہے ہیں۔ ٹراما کے اندر ہیں وہ، اور نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ پریشر کا شکار ہیں، اور پھر ان کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ لیکن بہت سے صحافی جو تحریک انصاف کی مخالفت کرتے ہیں وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ شخص ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ یہ کنڈیم نہیں کر رہے تھے کہ یہ حکومت جو کہ فاشسٹ رویہ اپنا رہی ہے، یہ کس قانون کے تحت ایک قیدی کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ کس طرح پرائیویٹ پارٹ پہ ٹارچر کر رہے ہیں ان کے، یہ کس طرح سے ان کے انسانی حقوق وائلیٹ کر رہے ہیں، یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے ایک شخص کو اٹھایا اور اس کے بعد ایف آئی آر آپ نے درج کی، جو کہ قانون کوئی بتا دے کہ یہ کس قسم کا قانون ہے کہ پہلے گرفتاری ہوتی ہے، پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے بعد تھانے کا تعین ہوتا ہے۔ جو انہوں نے بات کی اس سے قطعاً کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں وائلیشن تھی قانون کی، لیکن ایک شخص کو عدالت کے کٹہرے میں پیش کریں اور قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق اس کو ٹرائی کریں، نہ کہ آپ یہ نازیز کا رویہ ہے، یہ کیا ہٹلر کا رویہ ہے کہ آپ جیلوں میں بند کر کے تشدد اور ٹارچر کر رہے ہیں سیاسی مخالفین کے اوپر۔ یہ وہ حکومت ہے جو کہ پچھلے 4 سال تک رو رہی تھی کہ ہمارے پیچھے نیب لگا دی گئی ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ خاقان عباسی ہو یا رانا ثناء اللہ ہوں، سب جعلی کیسز کر کے ان کو عدالتوں کی سیر کروائی گئی ہے تاکہ یہ سیاست سے دور رہ سکیں، اور یہ سب کا سب ایک سیاسی بیانیہ تھا عمران خان کا کہ سارے مخالفین کو جیلوں میں ڈال دو۔ اب یہ حکومت جب طاقت میں آتی ہے تو یہ اس سے بھی برا کر رہی ہے۔ یہ چیف آف سٹاف عمران خان کا جو ہے اس کو گرفتار کر کے اس قسم کا بہیمانہ تشدد کر رہے ہیں جو کہ یہاں پر پرائیویٹ جیل سیلز میں ہوتا ہے، جو کہ جن جگہوں کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا وہاں پر ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے کو کنڈیم کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو پرنسپل کی بات کرتے ہیں، ادروائز جو لوگ سیاسی مخالفت میں اندھے ہو چکے ہیں وہ اب بھی مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ یہ سب کی سب ڈرامے بازی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ شہباز گل صاحب کی سیاست سے بالکل اتفاق نہ کریں، بے شک میں بھی نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کرتے۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ان کا جو رویہ ہے بیان بازی کا، جس طرح سے وہ سیاست کے اندر آ کے انہوں نے سیاسی مخالفین کے لیے بلو دا بیلٹ باتیں کیں، جس طرح سے میڈیا پرسنز کے ساتھ ان کا رویہ تھا، بالکل اس کو کنڈیم کیا ہم نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جیل میں بند کر کے ٹارچر سیل کھول لیں وہاں پہ۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جب یہ ساری حکومت کے جو نمائندے ہیں یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے، اگر ہم اس کی مذمت کرتے تھے تو آج ہم وہی رویہ کیوں دہرا رہے ہیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ ابھی آپ اگر یہ کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین سے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات تحریک انصاف کی آپ کر لیجئے کہ وہ کہا کرتی ہے نا، ایک کہاوت ہے کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے یہ وہ لکڑی ہوتی ہے جس کو جلا کے جو قائد ہوتے ہیں پارٹیوں کے وہ اپنے ہاتھ سیکتے ہیں جب سردیاں آتی ہیں۔ شہباز گل کو جب جیل کے اندر مار پڑ رہی ہے تو کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے لیے پورے ملک میں جلوس نکال دیے تھے، پورے ملک میں احتجاج شروع کر دیا تھا، لیکن اپنی پارٹی کا چیف آف سٹاف جو کہ آپ کی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا آیا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں، جس کو مارا جا رہا ہے جیل کے اندر بند کر کے، جس کو دمے کے اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے لیے کون باہر نکلا ہے؟ کون باہر آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے؟ ایون کہ سینیٹر فیصل جاوید نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ جو اس نے بولا ہے یہ اس نے بولا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایک سیاسی کارکن جب مشکل میں پڑ گیا، وہ پھنس گیا، اور اس کو سیاسی مخالفین جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے، آپ باہر آ کے کنڈیم نہیں کر رہے اس کو۔ یہ کیا میسج دیتا ہے؟ یہ میسج یہ دیتا ہے کہ جو بھی سیاسی کارکن وفاداری کا مظاہرہ کرے گا بعد میں اس نے اکیلے بھگتنا ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے۔ اور جہاں تک پی ڈی ایم کی حکومت کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا شہباز گل کو۔
شہید رحمان صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ بالکل تشدد کی کوئی خبر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے اور میڈیکل رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. آپ پڑھ لیجئے میڈیکل رپورٹ جو دوسری سامنے آئی ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اسکرین پہ چل رہی ہوگی آپ کی. تو یہ چیز ہے کہ یہ وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں جنہوں نے 10-11 سال جیل کاٹی ہے، چاہے نواز شریف ہوں جنہوں نے 102 پیشیاں پچھلے ٹینیور میں بھگتی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں جن کو مشرف دور کے اندر ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مراحل طے کیے ہوئے ہیں پہلے، اس کے باوجود ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو رویہ ہم اختیار کر رہے ہیں یہ کل کو ہمارے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے. تو تحریک انصاف کی سیاست سے 1000 مرتبہ اختلاف ہوگا آپ کو، لیکن یہ کہنا کہ ایک سیاسی کارکن کے انسانی حقوق نہیں ہوتے یہ بالکل غلط ہے. ان کا بیان ایک طرف، جو انہوں نے میوٹنی کی کوشش کی، جو انہوں نے بیان دے دیا آن ایئر جا کے، نہیں دینا چاہیے تھا، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اس پریٹیکسٹ کے اوپر، اس جواز کے اوپر آپ کسی کے اوپر تشدد کریں، وہ دمے کا مریض ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے. یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو جیل کے اندر سب کے سامنے کپڑے دوبارہ بدلوائے گئے ہیں. انہوں نے کہا میرے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، مجھے دوسرے کپڑے دیے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی دھو کے پہنو. تو سب کے سامنے شہباز گل نے کپڑے دھو کے دوبارہ پہنے. اتنی تذلیل انسان کی یہ کسی بھی پڑھے لکھے ایک خواندہ معاشرے میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس دور کی باتیں ہیں جب نہ کوئی قانون تھا اور نہ کوئی حکومت ہوا کرتی تھی، کہ جیل میں برہنہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے اور کپڑے آپ اپنے دھو کے خود بدل رہے ہیں سب کے سامنے. تو بطور ایک انسانی معاشرے کے فرد ہونے کے اگر آپ اس کو آج کنڈیم نہیں کرتے، آج اس کی مذمت نہیں کرتے، تو کل کو آپ بھی حقدار بن جائیں گے اسی ٹریٹمنٹ کی، کیونکہ آپ نے ابھی آواز نہیں اٹھائی. تو یہ وقت آ چکا ہے کہ تحریک انصاف اون کرے ان کو، ان کے لیے باہر نکلے، اس حکومت پہ پریشر ڈالے کہ یہ فاشسٹ رویہ بند کیجیے. سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، قانون ہے، اس کے تحت کیجیے، نہ کہ آپ ہٹلر کا رویہ اختیار کریں اور اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ان کے پرائیویٹ پارٹس پہ تشدد کرنا شروع کر دیں. تو یہ وہ وقت آ چکا ہے جب سے یہ سیاسی قیادت سوچے کہ ہم پہلے کیا کرتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، اور عوام بھی یہ بات کرے کہ کسی کے انسانی حقوق جو ہیں اس کی خلاف ورزی قطعاً نہیں ہونی چاہیے اگر اس نے کوئی گناہ یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کی بھی ہے تو. شکریہ.